تمہارا تعلق رب کے ساتھ جوڑا، تمہارے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا. تو اس لیے اپنی صحبت کا بھی ہم نے خیال رکھا. پہلے سب سے پہلے محبت کے زاویے کو دیکھو کہ میری یہ محبت اپنی جان سے زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. اگر میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان چیزوں پر ہے، اپنی جان پر ہے، اپنے اولاد پر ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اگر میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا ایمان سلامت تھا. مجھے اللہ نے یہ جو کیفیت ادا کر رکھی ہے میری نجات کے لیے، یہی بات کافی. صحابہ کرام کے سارے واقعات کس سے جو ہے اس سے بھرے پڑے ہوئے. ایک اور صحابی رسول کا واقعہ ذہن میں آیا، عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور کی بات، روم کے ساتھ جہاد کے لیے گئے. روم تو اس وقت بڑا بادشاہ ہرقل ہے. جیسے کہ یہ ایک ہفتہ ہے تقریباً گزر چکا ہے، اس میں غزوہ تبوک کے متعلق سبق درس ہوتا ہے، اس میں بھی یہ بادشاہ روم ہرقل کا ذکر آ رہا ہے. تو بات اس صحابی رسول کی معیت میں دیگر صحابہ لڑائی کے لیے گئے. اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ 300 صحابہ کرام گرفتار ہوتا اور ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ عنہ ہرقل بادشاہ نے اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا. تو عبداللہ بن حذافہ چونکہ سربراہ ان کو مخاطب کیا، کہا ایک صورت میں آپ کو چھوڑ دیا جائے. کون سی صورت؟ کہا عیسائی بن جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، اسلام کو چھوڑ دو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھ بھی کوئی. اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ جو شمع ایمان کی میرے دل کے اندر روشن ہے، پوری دنیا کے سبھی افراد اس کو مٹانے پر تل جائیں، خدا کی قسم وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے ممکن کوشش کر لے، میرے ایمان سے مجھے ایک قدم بھی پیچھے نہیں. کہا سوچ لو، ایک اور آفر دیتا ہوں کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے کہ اس نے گرفتاری کے ڈر سے عیسائی بن گیا، لوگ تجھے تان و تشریح کا نشانہ بنائیں گے. چلو ایک اور آفر دیتا ہوں، اس کے ساتھ دوسری بھی دیتا ہوں. کیا بھائی عیسائی بن جاؤ، اپنی بیٹی بھی بیاہ. اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا آج کل کے دور کے اندر جس طرح کہ ہم مسلمانوں نے کافروں کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں امریکہ ہی سب کچھ ہے. تو اس دور کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو سب پر باور کہلانے والے ہرقل بادشاہ رومی. اس نے کہا اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا، اور صرف یہ نہیں کہ بیٹی نکاح میں دوں گا، ایک بڑے علاقے کا گورنر بھی بنا دوں گا، لیکن اسلام سے پھر جاؤ. انہوں نے کہا تمہارا یہ خواب و خیال ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھلا میں دین کی خاطر، بھلا میں اسلام کی خاطر تمہاری بیٹی کو اختیار کروں، تمہاری حکومت کو اختیار کروں. ایسے لاکھوں سینکڑوں، یہ تمہاری ایک بیٹی، سینکڑوں بیٹیاں بھی اگر تو دینے پر تیار ہو جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک علاقے کا گورنر بنائے، پوری اپنی بادشاہت میرے نام پر کر دے، خدا کی قسم میں ایک لمحے کے لیے بھی دین اسلام سے پیچھے نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں رکھ سکتا. اچھا اس کے ساتھیوں کو بلاؤ. ساتھیوں کو بلایا گیا، کہا کہ تیل لے کر آؤ. بڑے کڑاہی کے اندر تیل ڈال دیا اور اس کو خوب جوش دیا، خوب گرم کیا. حکم دیا بادشاہ نے ایک ساتھی کو پکڑ کے اس کے اندر پھینک. کڑاہے کے اندر جو تیل تھا وہ اتنا گرم تھا کہ کوئی کس سے کہانی نہیں آئی، حقیقت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے دین اسلام کی آبیاری اپنی جانوں کے ذریعے سے کی. یہ دین اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ماں کی گود میں ہمیں یہ دین ملا.
گھر کے اندر آنکھیں کھولی ہیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ہمیں تو اس کی اہمیت کا نہیں پتا. ذرا ان کے واقعات کو کھولتا ہوا تیل اس کے اندر اس صحابی رسول کو جیسے ہی ڈالا گیا گوشت اور ہڈیاں ایک لمحے کے آگے دیکھا یہ حشر تم سب کا کر دوں گا، سوچ لو تمہیں موقع دیتا ہوں، سوچ لو 2 دن کے بعد تمہارا بھی یہی حشر ہو. اپنی فوج کو حکم کیا کہ نہیں جیل کے اندر ڈال دو، بھوکا رکھو، پیاسا رکھو. ظاہر بشری تقاضا انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. زیادہ سے زیادہ ایک دن بھوک برداشت کر سکتے ہیں، بندہ ایک دن سے زیادہ نہیں کر سکتا. جیل کے اندر ڈالا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا. پیاس کی شدت تھی، بھوک کی شدت تھی. 2-3 دن کے بعد نکالا، کہا اس کو لاؤ. باہر ایک دسترخوان بچھایا گیا اور اس کے اندر خنزیر کا گوشت اور شراب کے پیالے بھرے ہوئے پڑے ہوئے. بادشاہ کہنے لگا کہ کھاؤ اور پیو، یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ شراب کے پیالے ہیں. تمہاری پیاس بھی بجھ جائے گی، تمہاری بھوک بھی مٹ جائے گی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فوراً صحابہ کو مخاطب کہا کہ خبردار کوئی بھی شخص کو ہاتھ نہ مارے. بعد نے کہا کہ دین اسلام نے تو حالت اضطراری میں اجازت دی ہے کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اتنی مقدار کے اندر یہ گوشت کھایا جا سکتا ہے، یہ شراب پی جا سکتی ہے جس سے جان بچ جائے. اتنے تو ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے. کہا مجھے بھی پتا ہے، میں جانتا ہوں اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس شخص کا مقصد کچھ اور، کیونکہ یہ آپ کو یہ چیزیں کھاتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اور تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تمہارے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لہذا ہاتھ نہ لگا. صحابہ کرام فوراً ایمان تھا دل، ہماری طرح کہاں ایمان تھا. چھوٹی سی بات کے لیے ایمان کے تقاضوں کو فراموش کر دیتے، معمولی سی باتوں کے لیے دین کے بڑے بڑے احکام کو توڑ دیتے ہیں، سنت رسول کو پامال کر دیتے ہیں. وہ جان پر بنی ہوئی ہے، کڑاہی میں تیل کھول رہا ہے، جوش میں ان کی جان بھی کے آنکھوں کے سامنے ایک صحابی کو ڈال بھی دیا. پھر کہا کہ پھر کڑاہٹ رہ گیا، پھر ایک اور صحابی کو ڈال دیا. تو کہا کہ اب بھی باہر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، تم بھی چھوٹ جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی چھوٹ جائیں گے. کہا نہیں ہو سکتا، کیسے پکڑو. باندھا گیا عبداللہ بن حذافہ صاحب رضی اللہ عنہ کو باندھا گیا. جیسے ہی باندھا گیا کہا کہ اس کو اس کے اندر ڈال. قریب لے گئے، عبداللہ بن حذافہ صاحب رضی اللہ عنہ روک پڑے. تو اچھا خوش ہوا. اس نے فوراً کہہ دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری بات مان لیتے تو اچھا ہوتا. ایک ساتھی کو بھی ظاہر کروا دیا. اچھا ہوا کہ اب بھی تیری عقل ٹھکانے آ گئی، تو لہٰذا اب بھی میری بات مان جا، اپنے ساتھی کے ہمارا چلا جائے. اس نے کہا وہ بدبخت تو کیا سمجھا میں موت سے ڈرا ہوں؟ میں تو رو اس بات سے رہا ہوں کہ میرا کمزور بدن ہے، بھوک سے نڈال ہوں، پیاس کی شدت میں ہوں، پیاس کے عالم میں ہوں. میری یہ جان تو ایک لمحے کے اس کے اندر ڈال دے گا، ختم ہو جائے گی. اور خدا کی قسم میں تو رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میری 100 جانیں ہوں، تو مجھے اس کڑاہے کے اندر ڈال، میری جان تڑپ، ایک سانس کی نالی ختم ہو، پھر دوسری جگہ سانس باقی ہوگی وہ ختم ہو. میں تڑپ تڑپ کے مر جانا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور تو مجھے اگر یوں ڈال دیتا میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میرا کمزور بدن ہے، آنند فانند ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی قربانی ہے. میں تو چاہتا ہوں میری 100 جانیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بات. جب یہ بات کہی نا تو ہرقل نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کے ساتھ اتنی محبت کو نہیں دیکھا جس طرح کے نبی کے صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک آسان سی شرط بتا دوں. ایک آسان سی، کوئی بھی نہیں، میں نہیں کہتا عیسائی بہت نہیں کہتا خنزیر کا، نہیں کہتا شراب کا، نہیں کہتا کہ
اپنے دین کو چھوڑ دو. اتنی بات کہتا ہوں کہ میرے پیشانی پر بوسہ دے دو میں چھوڑ دوں. فوراً صحابی نے کہا کہ اگر میں بوسہ دوں گا تو میرے ساتھی کو بھی چھوڑ دو گے؟ کہ ہاں چھوڑ دوں گا. تو جا کر جو ہے نا ان اپنے ساتھیوں کی خاطر اس کے پیشانی پر بوسہ دو. اب جب یہ واپس بیٹھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا سارے لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استقبال میں کھڑا کیا. یہ دین اسلام کے لیے جب قربانی دی جاتی ہے نا تو اللہ پاک دنیا والوں کی نظروں میں بھی باعث بنا دیتا ہے. وہ اللہ کے ہاں مسلخلو ہو جاتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استقبال کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا. جیسے ہی وہ صحابی رسول اللہ آئے سارے آئے تو سارے لوگوں نے ان کی پیشانی پوچھی. یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اتنی عظیم ہے کہ اللہ کریم لوگوں کے دلوں کے اندر بھی محبت کو بھر دیتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص قابل قبول بن جاتا ہے. اور اس کے لیے حساب کتاب کے راستوں سے دشواریوں سے گزرنا نہیں پڑتا. اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے ایسے لوگوں کو ایسے بے شمار واقعات ہیں جو محبت رسول تھے. تو آخری خلاصہ کر یہ بات ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم اپنے محبت کے اس ذائقے کو دیکھیں کہ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی. تو جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے اختیار کرنا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ کی سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دینا. تو پھر صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے. پھر جو منزل مقصود جنت کی صورت میں وہ ہمیں حاصل ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم